السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عبد الماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی چینل۔ ناظرین کرام، 1288 عیسوی ارطغرل غازی کی وفات کے بعد عثمان غازی کائی قبیلے کے سردار منتخب ہوئے۔ جب ہم عثمان غازی کے حالات زندگی اور سیرت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عثمان غازی نہ صرف ایک بہادر سپاہی تھے بلکہ ایک انتہائی دانشور سیاسی شخص اور اعلیٰ صفات رکھنے والا رہنما ہمیں نظر آتا ہے۔ دوستوں، اس ویڈیو میں ہم غازی عثمان کے حالات زندگی اور ان میں موجود اعلیٰ قائدانہ صلاحیتوں کا مختصر سا ذکر کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم تاریخی کتابوں کے حوالوں سے عثمان غازی کی سیرت جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس چھوٹی سی ویڈیو میں عثمان غازی کی مکمل سیرت کو بیان کرنا ناممکن ہے، اس لیے ہم عثمان غازی کی 5 خصوصیات کو اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، عثمان غازی کی شجاعت اور حوصلہ مندی۔ عثمان غازی بہادر اور حوصلہ مند سردار تھے۔ جب بازنطینیوں نے 1301 عیسوی میں تمام عیسائی امیروں کو عثمان غازی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جمع کیا اور ایک عظیم عیسائی لشکر کو عثمان غازی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار کیا تو اس بات کی خبر عثمان غازی کو ملی۔ انہوں نے فوراً ایک لشکر تیار کیا اور خود ہی بازنطینیوں سے جنگ کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ یہ جنگ انتہائی بھیانک تھی، لیکن عثمان غازی نے اپنی ذہانت اور حوصلہ مندی سے بازنطینی لشکر کو عبرتناک شکست دی۔ اس جنگ کے بعد تمام عیسائیوں کے دلوں میں عثمان غازی کا خوف بیٹھ گیا تھا۔ نمبر 2، اخلاص اور للہیت۔ عثمان غازی ایک مخلص اور اسلام پسند مجاہد تھے۔ آپ نے ہمیشہ اپنی فتوحات کو اللہ کی طرف منسوب کیا اور کبھی غرور اور گھمنڈ نہیں کیا۔ عثمان غازی کے کنٹرول میں آنے والے علاقوں کے قریب بسنے والے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ عثمان غازی دین اسلام کے ایک مخلص سپاہی ہے تو وہ تمام مسلمان ان کی مدد کرنے کے لیے عثمانی فوج میں داخل ہو گئے اور سلطنت کے قیام کے لیے ان تمام لوگوں نے عثمان غازی کے ساتھ تن من دھن کی قربانی پیش کی۔ جب عثمان غازی کو اطراف کے الگ الگ قبیلوں سے تعلق رکھنے والے سرداران اور ان کے سپاہیوں کی حمایت حاصل ہوئی تو عثمان غازی عیسائی سلطنت کے سامنے کبھی نہ ٹوٹنے والی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ نمبر 3، صبر و استقامت۔ جب عثمان غازی نے قلعوں اور شہروں کو فتح کرنا شروع کیا تو ان کی شخصیت میں صبر و استقامت اور اللہ پر بھروسہ جیسی اعلیٰ صفات پائی گئی۔ 707 ہجری میں عثمان غازی نے کولو جائسار اور کارا جائسار جیسے مضبوط قلعوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ 712 ہجری میں کبوا، یکیچا، الکوا جیسے بڑے شہروں کو فتح کیا۔ حالانکہ یہ جنگیں انتہائی مشکل ترین تھیں، لیکن عثمان غازی کے حوصلے اور استقامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فتح کا تاج ان کے سر پر سجایا۔ کئی سالوں تک بازنطینی امیر اکرینوس اور عثمان غازی کے درمیان سخت جنگیں ہوئی۔ آخرکار بازنطینی امیر نے ہار مان کر شہر عثمان غازی کے حوالے کر دیا۔ نمبر 3، جذبہ ایمانی۔ یہ خوبی اس وقت سب سے زیادہ نمایاں نظر آئی جب بروسا شہر کے سپہ سالار اکرینوس نے عثمان غازی کے بارے میں چھان بین کی۔ عثمان غازی کے اوصاف و انصاف سے متاثر ہو کر اکرینوس نے اسلام قبول کر لیا۔ عثمان غازی نے اکرینوس کو عتابے یعنی مشورہ دینے والے کا لقب دیا اور بعد میں اکرینوس کا شمار سلطنت عثمانیہ کے بڑے سپہ سالاروں میں ہوا۔ بازنطینی سلطنت کے کئی سپہ سالار عثمان غازی کے کردار سے کافی متاثر ہوئے اور ان کے جنگ کے طریقے اور سیاسی انداز کو بہت پسند کیا۔ عثمان غازی کی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ نو مسلم تھا جو عثمان غازی کے اعلیٰ کردار کو دیکھ کر اپنے کفریہ مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئے تھے اور عثمان غازی کے کندھوں سے کندھا ملا کر سلطنت عثمانیہ کی بے لوث خدمت کی۔ یہاں تک کہ بہت سی مسلم جماعتیں بھی اسلام کے جذبے سے سرشار ہو کر سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئی۔ ان جماعتوں میں 2 جماعتیں بہت مشہور ہیں۔ پہلی جماعت غزایہ روم ہے یعنی رومی غازی۔ یہ وہ اسلامی جماعت ہے جو سلطنت روم پر ہمیشہ نظر رکھتی تھی۔ رومی سلطنت عیسائیوں کی تھی، اس لیے غزایہ روم جماعت کے مجاہدین ہمیشہ ان پر نظر رکھتے تھے اور رومی حملوں سے عثمانی سلطنت کو محفوظ رکھتے تھے۔ ہمیشہ سرحدی علاقوں پر رہنے کی وجہ سے غزایہ رومی کو بڑے تجربات حاصل ہو گئے تھے۔ کافروں کی بد اخلاقی
اخلاقی کی وجہ سے اسلام اور نظام اسلام پر پختہ یقین ہو گیا تھا۔ نمبر 4، وعدے کی پابندی۔ عثمان غازی نے ہمیشہ اپنے وعدوں کی پابندی کی۔ جب عثمان غازی نے قلعہ اولوباد کو فتح کیا تو اولوباد قلعے کے باز نطینی امیر نے عثمانی سپہ سالار کو قلعے کی چابیاں دی اور اس باز نطینی نے یہ شرط رکھی کوئی بھی عثمانی مسلمان پل سے گزر کر قلعے میں داخل نہیں ہوگا۔ لہٰذا عثمان غازی اور ان کے سپہ سالار نے باز نطینی امیر کی شرط کو قبول کیا اور وعدے کے مطابق کوئی بھی عثمانی مسلمان پل کے ذریعے قلعے میں داخل نہیں ہوا۔ نمبر 5، فتوحات صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ عثمان غازی کی فتوحات فساد کرنے، ڈر پھیلانے یا اپنی حکومت کو بڑھاوا دینے کے لیے نہیں تھی، بلکہ عثمان غازی نے ہمیشہ دین اسلام کو پھیلانے کے لیے جہاد کیا اور فتوحات حاصل کی۔ اسی لیے احمد رفیق اپنی کتاب التاریخ العام الکبیر میں لکھتے ہیں کہ عثمان غازی انتہائی دیندار شخص تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اسلام کی خدمت ایک مقدس فرض ہے، لیکن جن لوگوں نے نہ تو اسلام قبول کیا اور نہ ہی جزیہ یعنی ٹیکس دیا، عثمان غازی نے ان کے خلاف جہاد کرنے میں کوئی سستی نہیں کی اور اس طرح رومی سلطنت کو شکست دے کر بہت سے علاقوں کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت کے خوف کی بدولت عثمان غازی کی شخصیت بڑی سنجیدہ اور دلکش تھی۔ اسی وجہ سے ان کی طاقت اپنے انصاف پر، اپنا اقتدار رحمت پر اور اپنا بڑا پن انکساری پر غالب نہ آ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا خصوصی کرم فرمایا تھا اور ان پر توفیق کا دروازہ کھول دیا تھا اور ان کے بلند مقاصد کو پورا فرمایا۔ جب بھی عثمان غازی نے کسی علاقے کو فتح کیا تو علاقے کے تمام لوگوں کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت ضرور دی گئی۔ غازی عثمان اصلاحی کاموں کو پسند کرتے تھے، انہیں مسلمانوں سے گہری محبت تھی، وہ تمام اہل ایمان کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ تھے عثمان غازی کے چند اعلیٰ خصوصیات۔ حالانکہ اس مختصر سی ویڈیو میں ہم تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتے، اس لیے سرسری طور پر عثمان غازی کے ایمان و اخلاص و فتوحات کو بتایا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور آپ اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو پریس کر کے اسے آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔